بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جب دنیا کفر و ضلالت اور جہالت کی تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی، بطحا کی سنگلاخ پہاڑیوں سے رشد و ہدایت کا مہتاب نمودار ہوا اور مشرق و مغرب کو اپنے نور سے منور کیا، اور 23 سال کے قلیل عرصہ میں مسلمانوں کو ترقی کی معراج تک پہنچایا۔ جب تک مسلمان ان کے طریقوں پر چلتے رہے، عزت و عظمت اور شان و شوکت کے مالک رہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عظمت و عزت، دبدبہ و حشمت کے اجارہ دار صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ لیکن جب تاریخ کے اوراق سے نظریں ہٹا کر موجودہ دور پر نظر ڈالی جائے تو ہم مسلمانوں کو پستی و خواری میں مبتلا پاتے ہیں۔ نہ شان و شوکت ہے اور نہ ہی باہمی اخوت۔ وجہ صرف یہ کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی چھوڑ کر دوسروں کی غلامی شروع کر دی۔ ظاہری طور پر تو ہم ملک آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ہمارے ذہن اب بھی انگریز کے غلام ہیں۔ میڈیا کے ذریعے ہماری قید کی کوٹری کو اور تنگ و تاریک کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو وہی میڈیا جس کے ذریعے ہماری قید کی کوٹری کو تنگ و تاریک کیا جا رہا ہے، اسی میڈیا کے ذریعے ہم دین کو پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں، اسی میڈیا کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو دین کی طرف لانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ لیکن بات ہے ساری صرف ہماری نیت کی۔ ہم کوشش کریں، نیت کریں کہ ہم دین کو پھیلائیں گے، دین کے پھیلانے میں حصہ دار بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جاری کردہ مصباح القرآن یعنی قرآن کی روشنی چینل جو ہے، اس کے ذریعے دین کو پھیلانے کا ہم سے کام لے لیں اور ہمیں اس کو شیئر کرنے کی اور ان سے جو باتیں سیکھتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق ہمارا تھا سبق نمبر 4، حصہ دوم۔ حصہ دوم چل رہا تھا ہمارے مسائل و احکام۔ نجاست کی 2 قسمیں پڑھی تھی ہم نے، نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ۔ آج ہم نجاست حکمیہ کی 2 قسمیں پڑھیں گے، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر جو ہے وہ چھوٹی نجاست کو کہتے ہیں۔ حدث اصغر بے وضو ہو جانے سے لاحق ہوتا ہے۔ اس کو دور کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1 وضو کرنا، اور اگر پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو تو تیمم کر لینا۔ حدث اکبر جو ہے وہ بڑی نجاست کو کہتے ہیں۔ حدث اکبر 3 طریقوں سے لاحق ہوتی ہے۔ نمبر 1 جنابت، یعنی شہوت کے ساتھ منی اپنی جگہ سے خارج ہو کر جسم سے باہر نکل آئے۔ نمبر 2 حیض، مینسز، یعنی بالغہ عورت کو ہر ماہ آنے والا خون جو کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن رات ہوتا ہے۔ نمبر 3 نفاس، آفٹر ڈلیوری بلیڈنگ، یعنی بچے کی ولادت کے بعد آنے والا خون، جس کی کم از کم مدت جو ہے وہ مقرر نہیں ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 40 دن تک ہو سکتا ہے۔ حدث اکبر سے پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں، غسل کرنا، اور اگر پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو تو تیمم کرنا۔ اب پانی جو ہے کون سا ایسا ہے جس سے استعمال کرنے سے ہم لوگ پاک ہو سکتے ہیں، اس کے احکام پڑھ لیتے ہیں۔ جھوٹے پانی کا احکام ہے کہ جو حکم جاندار کے گوشت کا ہے وہی حکم اس کے پسینے، لعاب اور جھوٹے کا ہے۔ لعاب کہتے ہیں تھوک کو۔ نمبر 1 انسان اور گھوڑے کا پسینہ، لعاب اور جھوٹا پاک ہے۔ بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن اس سے طہارت حاصل کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ مستحب کے اپوزٹ ہے۔ نمبر 3 چوہا، سانپ اور چھپکلی وغیرہ، ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ گدھے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے، یعنی پاک تو ہے لیکن شک ہے کہ پتہ نہیں اس سے طہارت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے کہ نہیں۔ کتے کا جھوٹا جو ہے وہ نجس ہے، اگر کسی برتن میں وہ منہ ڈال بھی دے تو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ 7 مرتبہ دھوئے اور آخری مرتبہ مٹی سے اچھی طرح مانج لے، مٹی سے، صابن سے، یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے برتن اچھی طرح سے صاف ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارا سبق کا اگلا حصہ ہے مسنون دعا۔
تو بیدار ہونے کی دعا ہم اس میں شامل کریں گے. بیدار ہونے کی مطلب نیند سے اٹھنے کی دعا. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے یعنی سلا دینے کے بعد زندگی بیداری عطا کی اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھنا ہے. سبق کا ہمارا اگلا حصہ سنن اور آداب. قضائے حاجت سے متعلق سنن اور آداب. قضائے حاجت مطلب واش روم سے متعلق، جب باتھ روم میں سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو اس کے متعلق سنتیں کیا ہیں اور آداب کیا ہیں. سنن اور آداب قضائے حاجت سے متعلق کہ قضائے حاجت جاتے ہوئے اس سنتیں کیا ہیں اور اس باتھ روم وغیرہ میں جانے کے آداب کیا ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک میں تمہارے والد کی طرح ہوں. جیسے ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچے کو اچھا اور برا سب سمجھاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس طرح ہوں، میں تمہیں زندگی کے آداب سکھاتا ہوں. پس جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ جائے تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرے اور نہ پیٹھ اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 پتھروں سے استنجا کرنے کا حکم دیتے تھے اور گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرماتے تھے. آداب. بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اور نکلنے کے بعد مسنون دعائیں مانگنا. یہ جب پتھروں سے حکم تھا نا، اس وقت پانی جو ہے اس کی کمی تھی. پانی جو ہے وہ سب سے زیادہ پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے کہ پانی سے پاکی حاصل کی جائے. ہاں اگر کہیں پانی نہ ہو تو پھر یہ پتھر جو ہے اس کے لیے حکم دیا گیا کہ اس سے ہم اپنی پاکی حاصل کر سکتے ہیں. بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اور نکلنے کے بعد مسنون دعائیں پڑھنا. بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں پھر دایاں، اور نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں نکالیں پھر بایاں. استنجا کا ڈھیلا یا ٹائلٹ پیپر اور پانی ساتھ لے کر جانا یہ سنت میں سے ہے. کوئی ایسی چیز اپنے ساتھ اندر نہ لے جانا جس پر کوئی آیت، حدیث یا اللہ اور رسول یا کسی فرشتے کا نام یا کوئی دعا لکھی ہو. البتہ اگر ایسی چیز جیب میں ہو یا تعویذ بنا کر کپڑے یا چمڑے میں لپٹا ہوا ہو تو ساتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں. ننگے پاؤں یا ننگے سر باتھ روم میں نہ جانا. ننگے پاؤں یا ننگے سر بیت الخلاء میں داخل نہ ہونا. پیشاب پخانہ کرتے وقت بائیں پاؤں پر زور دینا اور بائیں ہاتھ کی کوہنی گھٹنے پر رکھ کر ہتھیلی سر پر رکھنا. بیٹھنے کا طریقہ ہے کہ بائیں پاؤں پر زور دینا اور بائیں ہاتھ کی کوہنی گھٹنے پر رکھ کر ہتھیلی سر پر رکھنا. پیشاب یا پخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے نہ بیٹھنا. بغیر کسی مجبوری کے کھڑے ہو کر یا لیٹ کر قضائے حاجت نہ کرنا. جس قدر ممکن ہو نیچے ہو کر بدن کھولنا. سورج یا چاند کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے نہ بیٹھنا. اپنی گندگی کی طرف یا شرمگاہ کی طرف نہ دیکھنا. بلا وجہ ادھر ادھر نہ دیکھنا. کپڑوں یا جسم سے نہ کھیلنا. نہ سلام کرنا اور نہ سلام کا جواب دینا. ذکر اور تسبیح نہ کرنا. اسی طرح اذان کا جواب نہ دینا. کسی مجبوری کے بغیر بات چیت نہ کرنا. فراغت کے بعد گندگی پر 2-3 لوٹے پانی بہانا تاکہ بدبو ختم ہو جائے. پیشاب پخانے کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا کہ اکثر عذاب قبر ان سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر کچی جگہ پر قضائے حاجت کرنا ہو تو نرم زمین تلاش کرنا. اگر نرم زمین نہ ہو تو اس کو کرید کر نرم کر لینا تاکہ چھینٹیں نہ اڑیں. استنجا سے فراغت کے بعد ہاتھ دھونا تاکہ بدبو دور ہو جائے. اگر صابن سے دھوئے تو زیادہ بہتر ہے. استنجا بائیں ہاتھ سے کرنا اور مندرجہ ذیل جگہوں میں قضائے حاجت نہ کرنا. وضو خانے اور غسل خانے میں پانی کے اندر، نہر اور تالاب کے کنارے،
سایہ دار اور پھلدار درخت کے نیچے، سردی میں دھوپ لگنے کی جگہ، جانوروں کے بیچ میں، قبرستان میں، راستے اور گزرگاہ میں، کسی سوراخ میں، ہوا کے رخ میں۔ اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ تمام طریقے بتا دیے جن پہ عمل کر کے ہم خود بھی پریشانی سے بچ سکتے ہیں اور دوسرے بھی جو ہیں وہ پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ اب یہ جو ساری چیزیں بتائی گئیں کہ یہاں قضائے حاجت نہیں کرنی، وہ ساری ایسی ہیں کہ اگر وہاں ہم قضائے حاجت کریں گے تو خود بھی تکلیف میں مبتلا ہوں گے اور دوسرے بھی ہماری وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایسے مکمل کر دیا کہ ہماری جو دنیا کی زندگی کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی تمام احکام ہمیں بتا دیے کہ ایسے کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا اور ایسے کریں گے تو ہم تکلیف اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے ایک ایک طریقے پہ ہمیں عمل کرنے والا، چلنے والا بنا دے۔ آمین۔